ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کا جو دوسرا پورشن ہے، یعنی انگلش کی بک کا جو دوسرا پورشن ہے جو کہ 5 ہیروز پر مشتمل ہے، اس میں سے پہلے ہیرو کی لکھی ہوئی جو بایوگرافی ہے اس میں سے لیا گیا ایک اقتباس ہے جس کا نام ہے فرسٹ ایئر ہیرو۔ ہم اس چیپٹر کے امپورٹنٹ ورڈز میننگ کو ایکسپلین کریں گے اور اس کے بعد لیکچر کے دوسرے حصے میں ہم اس کے ٹیکسٹ کوشچنز پر روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے بھی اسٹوڈنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف کا یہ جو ایسے ہے فرسٹ ایئر ہیرو، ان کے اندر انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کی ایکسپلینیشن کیا کرتی ہے تاکہ آپ کو چیپٹر کے انڈرسٹینڈنگ میں ہیلپ ملے۔ پہلا نمبر رائٹر جو استعمال کیا ہوا ہے ان ہاسپٹل۔ ان ہاسپٹل کا معنی ہوتا ہے ان پلیزنٹ قسم کی دنیا، ان اٹریکٹیو، ان انوائٹنگ، غیر دلکش اور ناخوشگوار سی۔ مثلاً کہتا ہے کہ میں نے ابھی صرف زندگی کی 12 بہاریں یہ دیکھی تھی جب میں نے 12 سال ہی گزارے تھے، جب مجھے امتحانات کی ظالم دنیا میں ناخوشگوار دنیا میں دھکیل دیا گیا اور جس میں میں اگلے 7 سال جو ہے وہ میں زندگی گزارتا رہا۔ تو مصنف نے یہاں پر ان ہاسپٹل یعنی امتحانات کے لفظ استعمال کیا ہے، ان ہاسپٹل ریجن، یعنی ایسی ورلڈ، ایسی دنیا، ایسا فیلڈ، ایسا شعبہ جو کہ مصنف کے لیے ایک ناپسندیدہ تھا، کیونکہ مصنف کو امتحانات اچھے نہیں لگتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مصنف سے امتحان لینے والے ہمیشہ وہی سوال پوچھتے تھے جو اسے نہیں آتا تھا۔ مثلاً جہاں پہ مصنف جاتا ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ اسے ایسے رائٹنگ پوچھ لی جائے یا کوئی ریڈو پر کوشچن پوچھ لیا جائے اور یا جو ہے وہ کوئی پوئم وغیرہ اسے سن لی جائے، یعنی ہی واز انٹرسٹڈ ان پوئٹری، ایسے رائٹنگ اینڈ ہسٹری۔ لیکن امتحان لینے والے ہمیشہ اس سے وہی کچھ پوچھتے تھے جو اسے نہیں آتا تھا۔ تو یہاں پہ ریجن کا مطلب ایریا یا فیلڈ ہوگا اس طرح سے۔ ان ہاسپٹل ان اٹریکٹیو، ان انوائٹنگ، ان پلیزنٹ۔ اور ٹرائی کا معنی چیلنجنگ ہوتا ہے، یعنی مصنف بتاتا ہے سر چرچل کہ امتحان اس کے لیے ایک بہت بڑا ٹرائل ہے، امتحان اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یعنی ایگزامینیشن ور گریٹ ٹرائلز میں مصنف کہتا ہے، یعنی امتحانات میرے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھے، ایک چیلنجنگ ان کی حیثیت ملی، کیونکہ امتحان میں جب بھی وہ کارکردگی دکھانے لگتا تو وہ پیپر کو دیکھ کر اس کی جو تربیت ہے وہ ہمیشہ ایکسپوز ہوتا ہے، کیونکہ امتحان لینے والے ہمیشہ اس کو وہی سوال پوچھتے تھے جو اسے نہیں آتے۔ یہاں پر یوز کیا گیا ہے ان ویریبل، یاد رکھیے گا بیٹے ان ویریبل سے ملا ہے۔ ویریبل کا معنی ہوتا ہے جو چیز ایک جیسی نہ رہے، بدلی رہے، اور ان ویریبل کا جو نہ بدلے، یعنی ان ویریبل سے ان ویریبلی اس کا مطلب ہوگا ہمیشہ، آلویز۔ اور یہ فینسی کا معنی پسند کرنا ہوتا ہے، لائک کرنا ہوتا ہے۔ امتحان لینے والے جو ہیں وہ اس چیز کو وہ امتحانات کو یعنی وہ سے وہ چیز پوچھتے تھے جو اسے سب سے کم پسند ہوتے تھے۔ تو فینسی لیسٹ لفظ استعمال کیا رائٹر نے، یعنی کہ وہ فینسی ہی پسند کرا جاتا ہے۔ تو واقعہ کو جانکار، کسی کی جانکاری لینا، کسی میں شوق یا کسی چیز میں انٹرسٹ شو کرنا، اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جانکاری ہے پارشل۔ تو ہی واز پارشل، تو یعنی ہی ہیڈ ٹیسٹ فار، وہ شوق رکھتا ہے۔ ڈسپلے کا معنی شو ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے، یعنی امتحان لینے والے جب بھی امتحان لیتے اور جب بھی وہ امتحان میں کارکردگی دکھانے لگتا تو اس کی جہالت، اس کی جو اگنورینس ہے، اس کی جو حالت ہے وہ اس کا وہ دکھاوا کر بیٹھتا، وہ بے نقاب ہو جاتی۔ ڈسپلے کا معنی شو کرنا، اسی طرح ایکسپوز کرنا، منتشر کرنا، انکشاف کرنا، دکھانا، تو وہ اپنی جہالیت دکھا بیٹھتا۔ مصنف بتاتا ہے کہ کیونکہ امتحان اس کے لیے بہت بڑا ٹرائل ہے اور یہی کچھ اس کے ساتھ ہوا، اس نے اپنا لاطینی کا پرچہ جو یعنی لیٹن کا پیپر اسے کروا دیا گیا ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن ایٹ ہیرون اسکول میں داخل ہوا۔ تو اس وقت جو ہے اسے ایک لیٹن کا پرچہ حل کرنے کے لیے دیا گیا اور وہ لیٹن کا پرچہ اسے کچھ بھی نہیں آتا تھا، اس میں سے کوشچن نمبر 1 تھا اور بریکٹ لگائی اور اس کے علاوہ کچھ ریلیونٹ چیز جو ہے وہ نہیں لکھ سکا۔ لیکن پھر بھی جو ہیڈ ماسٹر تھے انہوں نے اس کا براڈ مائنڈڈ ویو لیا، یعنی اس کا جو ہیڈ ماسٹر تھا، آپ کو لاسٹ لیکچر میں نے یہ بات کی ہوئی ہے، اس کا نام اسٹیو ویلڈن تھا۔ وہ بہت ہی سمجھدار، بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی تھا جو کہ پیپر مینیفیسٹیشنس پہ یعنی جو پیپر کے اوپر بچہ پرفارم کرتا ہے وہ اس کو ڈیپینڈ نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ بچے کی جنرل
تو یہ براؤن مائنڈ ہوتا ہے کہ آپ لبرل ہو گے، آپ اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں، خود تمام پتہ کا آپ جائزہ لیتے ہیں. تو ڈسرنمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ، فہم، افہام، ذہانت، انٹیلیجنس اس نے دکھائی، اس نے عقل دکھائی اور اس نے انڈرسٹینڈنگ دکھائی کہ اسے ہیرو اسکول میں ایڈمیشن دے گی. تو یہاں پہ جب بات جو ریلیونٹ آ گئی، ریلیونٹ تو بیٹے ریلیٹڈ ٹو، یعنی لیٹن سے مطلب لاطینی کا پرچہ جب وہ حل کر رہا تھا تو اس سے ریلیٹڈ اسے کچھ بھی نہیں آتا تھا. تو ریلیونٹ ہوتا ہے اس سے متعلقہ اس کے بالکل متفق. سمجھیے اب ایک واقعہ پیش آیا کہ مصنف جب لاطینی کا پرچہ سالو کر رہا تھا تو اس وقت جو فارغ بیٹھا ہوا تھا، تو اس دوران شہر کے کچھ قطرے جو ہے ڈراپ جو ہے اس کو گر گئے، جس کو اس نے صاف کرنے کی کوشش کی اور وہ اس پر تھمنے مار گئے. تو ہم اس کو مارکس کہتے ہیں، ڈرٹی مارکس کہہ سکتے ہیں، گندے نشان، یعنی ڈرٹی مارکس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سمجھ، تھپا. بلاک بھی کہتے ہیں، سمجھز بھی کہتے ہیں، سمجھ. اب ان ہلکی پھلکی جو اس نے جو پیپر دیا تھا، پیپر لینے والے نے پیپر اٹھا کے ہیڈ ماسٹر کے پاس لے گیا، تو وہ جو اسمال انڈیکیشن تھی جس کو کچھ بھی لکھا ہوا تھا، مائنر اسکل کی انڈیکیشن تھی پیپر کے اوپر، اس سے ہی ہیڈ ماسٹر کو اندازہ ہو گیا کہ بچے کے اندر جو ہے وہ کچھ ٹیلنٹ ہے، اس کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے، یہ ابیلٹی رکھتا ہے. تو مثلاً کہتا ہے کہ وہ 3 سال جو ہے اس انپریٹینڈ سچویشن میں رہا. اگر یہ بات ہے کہ مثلاً کو دعویٰ دے دیا ہیڈ ماسٹر نے صرف اس کلاس میں، اس گروپ میں جن کو صرف انگریزی پڑھائی جاتی تھی اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پہ صرف احمد اردو اور نقب میں کسی کے طالب علم جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں جن کو صرف انگریزی سکھائی جاتی ہے. یہ برٹش اسٹینڈرڈ کے حساب سے بات ہو رہی ہے، ورنہ ہمارا انگلش جو ہے وہ ایک کمپلسری سبجیکٹ کے طور پہ یہاں پہ دیا جاتا ہے، ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ کے طور پہ دیا جاتا ہے. تو وہاں پہ اس بیچارے کو اس انپریٹینڈ سچویشن میں، یعنی اس انفیوریبل ناپسندیدہ صورتحال میں 3 سال گزارنے پڑے جہاں پر اس نے انگریزی زبان کو اچھی طرح سیکھا. یہ لفظ جو مسلمان میں ہے کہ اس کلاس میں، اس گروپ میں صرف پورش قسم کے بچے جو ہیں، احمد قسم کے جو بچے ہیں، پور قسم کے بچے ہیں، ان کو ایڈمیشن دیا جاتا تھا، رکھا جاتا تھا. تو پھر آپ ان کا ہیڈ ماسٹر جو ہے، سوری ان کا جو انگریزی زبان کا جو ٹیچر تھا جس کا نام مسٹر سمرویل تھا، لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو اس کی بات کی ہوئی ہے. مسٹر سمرویل جو ہے اس کا پڑھانے کا انداز بہت ڈیلائٹ فل تھا اور بڑا وہ ایک خوشگوار شخصیت کا مالک تھا. وہ مختلف سینٹینسز جو ہے وہ ایک لمبا سینٹینس پکڑ کے اس کو وائٹ بورڈ پہ لکھتا اور اس کے لیے مختلف کلر کا استعمال کرتا تھا، وائٹ، بلیک، بلو، ریڈ، اور ہر طرح کے وہ مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں، اجزاء ہوتے ہیں، جیسے سبجیکٹ ہے، ورب ہے، آبجیکٹ ہے، اس کو سیپریٹ کرتا اور ہر ایک ورڈ کی اپنا ایک کلر سے وہ استعمال کرتا تھا. تو یہ کمپوننٹس کا ہمارا اجزاء ہوتا ہے، یعنی جو پارٹس آف دا سینٹینسز ہوتے ہیں. پھر ہم بتاتا ہے کہ ہمارا جو انگریزی زبان کا استاد تھا جو سمرویل، وہ لمبا پکڑ کے لمبا جملہ جو ہے اس کو پکڑ کے اس کی جو تشریح کرتا تھا، ان کو ایکسپلین کرتا تھا، ان کو کلرس کے سین استعمال کر کے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مصنف جو ہے انگریزی زبان کا جو سینٹینس اسٹرکچر ہوتا ہے، سافٹ ہوتی ہے، اس کا وہ وائڈ ہوتا ہے. تو یہ اسٹرکچر کا ہمارا فارم اگر مصنف علاقے میں داخل جاتا ہے انگریزی زبان کی اپنی سمیت کو اس طرح جو ہے وہ کامیاب ٹھہرا ایز کمپیئر ود ادر اسٹوڈنٹس. اور کہتا کہ میرے جو ذہین اسکول کے ساتھی تھے جو کہ میتھمیٹکس، لاطینی اور یونانی زبان سیکھتے تھے اور انہوں نے بڑی ہی کمال کے شارٹ سینٹینسز کی پریکٹس کی تھی اور بڑی وہ مشہور اور لوگ قسم کے والد ترین سینس جنہیں ہم کہتے ہیں ضرب الامثال کہتے ہیں وہ لکھا کرتے تھے اور بڑا انہوں نے اس میں ایک نام کا جیسے کمایا ہوا تھا. ان کو پھر حقیقی زندگی میں روزگار کمانے کے لیے بھی انگریزی زبان کی طرف آنا پڑا. تو یہ ایپک گرامس کا ہمارا بڑی نام ہوگا پوائنٹ سینس، یعنی لوگ در جملے ضرب الامثال. پھر مصنف چیپٹر کے آخری سے بھی بتاتا ہے کہ مصنف یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے حق میں، ان لوگوں کی فیور میں ہے، اس کا جھکاؤ ان لوگوں کی طرف ہے جو انگریزی زبان سیکھتے ہیں. کیونکہ مصنف کہتا ہے کہ انگریزی زبان جو ہے وہ ان کی مادری زبان ہے تو ان کو سب سے پہلے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے اس کو دینی چاہیے. ورڈز میننگ کی ایکسپلینیشن کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس اب ہم فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو کے کچھ ٹیکسچل کوشچنز اور کچھ ایک دو کوشچنز میں نے خود سے یہاں پہ ایڈ کیے ہیں جو کہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہیں. ہم ان کو ایکسپلین کرتے ہیں. پہلا سوال ہے دا رائٹر سیز دیٹ، مصنف کہتا ہے کہ دا ایگزامینرز آسک کوشچنز، کہ امتحان لینے والے یا ممتحن وہ سوالات پوچھتے ہیں
which کا معنی جو ہوتا ہے, which students cannot answer, جن کا طالب علم جواب نہیں دے سکتے, and not those, اور وہ سوال نہیں پوچھتے which they can answer, جن کا وہ جواب دے سکتے ہیں. Is the complaint just, تو پہلے اس کوشچن میں مصنف نے ایک کمپلین کی ہے, ایک شکایت کی ہے کہ امتحان لینے والے وہ سوال پوچھتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو نہیں آتے, اور وہ سوال وہ نہیں پوچھتے جن کا وہ آنسر دے سکتے ہیں. تو کیا یہ جو کمپلین ہے یہ جائز ہے؟ تو شیورلی یہ ایک ناجائز کمپلین ہے, یہ جسٹ کمپلین نہیں ہے بلکہ ان جسٹ ایک کمپلینٹ ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے امتحان لینے والے جو ہیں انہوں نے ہر طرح کے سوالات پوچھنے ہوتے ہیں, اس میں کچھ مشکل سوالات بھی ہوتے ہیں, کچھ ایزی کوشچنز بھی ہوتے ہیں. تو پیپر جو ہوتا ہے وہ مکسچر ہوتا ہے مشکل سوالات کا بھی اور کچھ آسان سوالات کا بھی. تو وہ اسسمنٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس کی ایبلٹی کو جج کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اس لیے مصنف کی یہ جو کمپلین ہے یہ جائز کسی صورت بھی نہیں ہے. کوشچن نمبر 2 ہے واٹ سارٹ آف, ویری امپورٹنٹ ورڈ ہے. واٹ سارٹ ہوتا ہے کس قسم کے, یعنی وٹ کائنڈ آف, وٹ ٹائپ آف. واٹ سارٹ آف کوشچنز آر آسکڈ بائی یور ایگزامینرز, یعنی آپ کے امتحان لینے والے آپ سے کس طرح کے سوال پوچھتے ہیں. زیادہ امپورٹنٹ سوال نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ ہمارے جو ایگزامینرز ہیں وہ ہم سے ایوری ٹائپ آف کوشچن جو ہے, ایوری سارٹ آف کوشچن پوچھتے ہیں. دوز کوشچنز انکلوڈ سمپل کوشچنز, کمپلیکیٹڈ کوشچنز, ایزی کوشچنز, ڈیفیکلٹ کوشچنز. ظاہر بات ہے ہر طرح کے سوالات پوچھتے ہیں. ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 3. وائی ڈڈ ناٹ چرچل ڈو ویل, چرچل کیوں نہ اچھی کارکردگی دکھا سکا. ڈو ویل کا معنی ہوتا ہے اچھا کرنا, اچھی کارکردگی دکھانا ان دا ایگزامینیشن. بہت انٹرسٹنگ چیپٹر ہے, اور جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو میں, یعنی ہیرو نامی سکول میں داخلے کے ٹائم مصنف کو جو دقت پیش آئی, اور یا پھر اس کے جو ایگزامینیشن سے متعلق جو اس کے جو محسوسات تھے, اس کے جو ایکسپیرینسز تھے, وہ مصنف ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے. تو اس میں چرچل جو ہے امتحانات میں اچھی کارکردگی اس لیے نہیں دکھا سکا کیونکہ امتحان لینے والے ہمیشہ وہ سوالات پوچھتے تھے جو اسے نہیں آتے تھے. مثلا مصنف چاہتا تھا کہ اس کا جو ہے وہ امتحان لے لیا جائے پوئٹری میں, ایسے رائٹنگ میں, اور یا پھر ہسٹری میں. یعنی وہ ان 3 شعبہ جات میں انٹرسٹ رکھتا تھا, ٹیسٹ رکھتا تھا, اور وہ اسے آتا بھی تھا, یہ اس کی طبیعت کے مطابق تھا. لیکن امتحان لینے والے ہمیشہ لاطینی اور میتھمیٹکس جو کہ اس زمانے میں امپورٹنٹ سبجیکٹس کنسیڈر کیے جاتے تھے, وہ اس میں انٹرسٹڈ ہوتے تھے. تو اس لیے اس تمام تر ایکسرسائز کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ مصنف کہتا ہے کہ وہ اس کی لا علمی, اس کی جہالت بے نقاب ہو جاتی تھی, اسی لیے اسے امتحانات پسند نہیں تھے. اس کا جو عملی طور پہ بیٹے جو ایک جائزہ ہے, عملی طور پہ ثبوت وہ یہ بھی اس چیز کا دیتا ہے کہ مصنف کہتا ہے کہ لاطینی کا جب اس کا پرچہ جو ہے وہ جب سالو ہو رہا تھا تو لاطینی کا پرچہ سالو کرتے وقت اسے کافی دقت پیش آئی. مثلا کیسے کہ مصنف کہتا ہے کہ لاطینی کا پرچہ جو ہے وہ اسے دیا گیا ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن ایٹ ہیرو, یعنی ہیرو نامی سکول میں داخلے کے وقت اسے لاطینی کا پرچہ تھما دیا گیا سالو کرنے کے لیے. اور مصنف کہتا ہے کہ وہ اس خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکا بلکہ منفی کارکردگی تھی. یعنی پیپر کے اوپر اس نے یا پہ یہ شیٹ تھی, صرف اپنا نام لکھا اور کوشچن نمبر 1 لگا کے جو اس نے بریکٹ لگا دی, اور اس کے بعد کوئی بھی چیز وچ واز ریلیونٹ ٹو دا پیپر وہ اس کے ذہن میں نہیں آئی. اور اس کے اوپر کچھ اس نے کوئی پیپر کے اوپر وہ دھبے وغیرہ, ڈرٹی مارکس وغیرہ لگ گئے, اور کچھ نشانات وغیرہ پیپر کے اوپر لگ گئے, اور وہ کچھ بھی نہ کارکردگی وہاں پہ دکھا سکا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہز پرفارمنس واز ویری پور ان دا لیٹن پیپر. ہی could not give satisfactory answer to any one of the questions, یعنی سوالات میں سے کسی ایک سوال کا بھی وہ سیٹسفیکٹری وہ آنسر جو ہے وہ نہ دے سکا, بلکہ مصنف جو ہے وہ کچھ سمجھیز دھبوں والا پیپر جو ہے وہ بلکہ اس نے اس کو وہاں پہ ایگزامینرز کے ہینڈ اوور کیا. پھر ہے بیٹے کوشچن نمبر 5. چرچل واز ٹاٹ انگلش, کہ چرچل کو انگریزی پڑھائی جاتے تھے ایٹ ہیرو اسکول میں, اینڈ ناٹ لیٹن اینڈ گریک, لاطینی اور یونانی, یعنی اسے لاطینی اور یونانی زبان نہیں سکھائی جاتی تھی. واز اٹ اے گین, گین کا معنی تھا بیٹے فائدہ, کیا یہ فائدہ تھا کہ نقصان تھا. اب ہم جانتے ہیں کہ مسٹر ویلڈن کی مہربانی کی وجہ سے
اور ان کی شفقت کی وجہ سے مصنف کو ہیرو نامی اسکول میں ایڈمیشن دے دیا گیا تھا، اور وہ بھی اس سیکشن میں، اس گروپ میں جن میں صرف انگریزی پڑھائی جاتی تھی۔ تو اس کا فائدہ اسے یہ ہوا کہ وہ 3 سال وہاں پہ انگریزی سیکھتا رہا، اور اس کو ایک اچھا ٹیچر بھی مل گیا جس کا نام مسٹر سامرویل تھا، جو کہ ایک ڈیلائٹفل شخصیت کا مالک تھا۔ بڑے ہی ماہرانہ انداز کے ساتھ وہ اور دلچسپ انداز کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو انگریزی سکھاتا تھا۔ اسے بہت فائدہ ہوا۔ مصنف کو انگریزی زبان کا جو سینٹینس اسٹرکچر ہے، یعنی فکر کی جو ساخت ہوتی ہے، بناوٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر اسے مہارت ہوگی، ایکسپرٹنس اسے حاصل ہوگی، اور وہ اچھا روزگار کمانے کے قابل ہو گیا، بلکہ وہ ترقی کرتا کرتا برطانیہ کا وزیر اعظم بھی بن گیا۔ اس کے بعد بیٹے وہی سوال دوبارہ ہے ایک طرح سے کہ وٹ گڈ، کون سا فائدہ، گڈ کا معنی یہاں فائدہ ہے یعنی ایڈوانٹیج، یعنی اسے کیا فائدہ ہوا۔ وٹ گڈ، کون سا فائدہ ڈیڈ ہز 3 year stay، اس کے 3 سالہ قیام نے اسے دیا۔ تو 3 سالہ قیام نے اسے یہی فائدہ دیا کہ ہی بیکیم اے ویری گڈ رائٹر اینڈ ایکسپرٹ رائٹر آف انگلش، یعنی وہ انگریزی زبان کا ایک ماہر رائٹر بن گیا۔ اسے انگریزی گرامر اور اس کا جو اسٹرکچر تھا وہ پوری طرح سمجھ میں آ گیا۔ ان آفٹر ایئرس کا مطلب ہوتا ہے بیٹے آنے والے سالوں میں، یعنی وہ سال جب مصنف نے تعلیم مکمل کر لی ہیرو میں، اور اس کے جو بعد کے سال تھے۔ ان آفٹر ایئرس ہاؤ ڈیڈ دی نالج آف انگلش اسٹینڈ ان گڈ اسٹیٹ، اسے اچھا مقام دلایا۔ اسٹینڈ سم ون ان گڈ اسٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اچھا مقام دلانا۔ تو مصنف کو اچھا مقام مل گیا اس طرح کہ مصنف جو ہے وہ ایک اچھا لکھاری بن گیا، ایک اچھا رائٹر بن گیا۔ اور آپ کو بتاتا چلو ڈیئر اسٹوڈنٹس کے چونکہ یہ سر ونسٹن چرچل کی آٹو بایوگرافی میں سے لیا گیا ایک اقتباس ہے، جس میں وہ اپنے ہیرو میں گزارے گئے کچھ عرصہ کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ کس طرح ایڈمیشن لیا اور کس طرح سے انگریزی زبان جو سیکھنے کا اسے موقع مل گیا، اور اس انگریزی زبان کے سیکھنے کی وجہ سے اس کی جو اپنے آپ کو بیان کرنے کی صلاحیت تھی، لکھنے کی جو صلاحیت تھی وہ امپروو ہو گئی۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسی وجہ سے کہ وہ ایک اچھے لکھاری بھی تھے، ہی واز ویری گڈ رائٹر، کہ انہیں ادب کا بڑا ایوارڈ نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا۔ پھر وہ ایک عہد ساز ملٹری آفیسر بنے، اور پھر وہ عہد ساز جو ہے وہ برطانوی وزیر اعظم بھی بنے۔ تو یہ انہیں بہت بڑا مقام جو ہے اس انگریزی زبان کی وجہ سے مل گیا۔ وہ بتاتے ہیں خود کہ مسٹر سامرویل جو ان کا ٹیچر تھا اور مسٹر ویلڈن جو ان کا ہیڈ ماسٹر تھا، ان کا وہ ساری زندگی مشکور رہیں گے، کیونکہ ان کی شفقت کی وجہ سے یہ سارا مقام اسے حاصل ہوا۔ آخری سوال ہے کہ واٹ آر دا چرچلز ویوز اباؤٹ لرننگ نیشنل لینگویج۔ مصنف کہتا ہے کہ قومی زبان جو ہے ان کی چونکہ انگریزی تھی، انگلش تھی، وہ کہتا ہے کہ اس کو ضرور سیکھنا چاہیے، یعنی سب سے پہلے اپنے نیشنل لینگویج، اور وہ اپنی نیشنل لینگویج انگلش کی بات کرتا ہے کہ اسے سیکھنا ہے اور اسے سیکھنا پڑے گا۔ بلکہ وہ کہتا ہے کہ جو شخص انگریزی زبان نہیں سیکھے گا، وہ بتاتے ہیں تھوڑا سا ظریفانہ انداز کے ساتھ کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو سزا دوں، کوڑے سے ماروں۔ یعنی مصنف یہ کہنا چاہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی مادری زبان جو ہوتی ہے، یا اپنی جو جیسے وہ اس کی انگلش تھی، اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ چاہے گا کہ انگریزی زبان کو سب سے پہلے سیکھیں، اور باقی جو ہے لاٹن یا جو گریک یا دوسری زبانیں ہیں عیاشی کے لیے، آنر کے لیے، اعزاز کے لیے، پھر ان دوسری زبانوں کو بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ میں نے امپورٹنٹ کوشچنز اس چیپٹر کے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ آپ مختلف جو بکس ہیں آپ کی، اس میں سے اس کی ڈیٹیلڈ اس کا ترجمہ پڑھ کے، اس کے ورڈز میننگ کے ایکسپلینیشن دیکھ کر، اور اس لیکچر کو بیس بنا کر آپ اس کو اچھی طرح ان کوشچنس کو، ہر کوشچن کی لینتھ جو ہے وہ 3 سے 4 لائنوں کی لینتھ جو ہے وہ ایگزام کے لیے بالکل تیار کریں۔ ہوپ فلی ڈیئر اسٹوڈنٹس یو ول انڈرسٹینڈ دا لیکچر۔ اللہ حافظ۔